बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को एक दफ़ा फिर से जान से मार देने की धमकी दी गई है। आल्दो कि इससे पहले भी धमकी दी गई थी। आज के टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे कि धमकी किसने दी, क्यों दी और इससे पहले किसने धमकी दी। और दूसरे नंबर पे ये डिस्कस करेंगे कि आज एक वाकया पेश आया कि कुकिंग ऑयल का एक टैंकर हादसे में फट गया, तेल सड़कों के ऊपर बहना शुरू हो गया, तो लोग किस तरह इकट्ठे हुए बर्तन लेकर, शॉपर लेकर और तेल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आखिर ये वाकया किस तरह पेश आया और हम क्यों इस हद तक गिर चुके हैं कि हमें मरने से भी डर नहीं लगता। और तीसरे नंबर पे हम ये डिस्कस करेंगे कि लाहौर में एक टारगेट किलिंग का वाकया पेश आया जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रुकन को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। ये क्या वाकया था, इसकी तफसीलात के ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा कौमी असम्बली में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए और इसराइल के मुखालफ एक करारदाद पेश की गई जो कि मुतफिका राय से मंजूर कर ली गई। तो डिस्कस करेंगे कि क्या कौमी असम्बली में करारदाद को पेश कर देना, उसको इत्तफाक राय से मंजूर कर लेना, सिर्फ यही काफ़ी है? क्या इस तरह करने से हम अपनी जिम्मेदारी से बरी जुम्मा हो जाएंगे? अच्छा जी, चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। के पाक पत्तन में एक और वाकया पेश आया कि एक शख्स ने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उसने ये कहा कि जो कोई भी शख्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का सर लेके आएगा, मैं उसको एक दुकान और एक प्लाट इनाम के तौर पर दूंगा। ये सिर्फ इस तरह का पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी एक वाकया हो चुका है। ये दरअसल उसी पहले वाकये का ही सेकंड एपिसोड है। बहरहाल पाक पत्तन में ये जो वाकया पेश आया, इसकी एक वीडियो बनाई गई, वीडियो को अपलोड किया गया, वीडियो वायरल हो गई। ये एक अब्दुर्रहमान नामी शख्स है जिसने एक वीडियो पैगाम जारी किया था। और बहरहाल वो जो वीडियो पैगाम जारी करने वाला शख्स था, पुलिस ने उसके खिलाफ, और जो वीडियो बनाने वाला शख्स था उसके खिलाफ भी एक इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत FIR का अंदराज करके उसको गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा, ये इस तरह के वाकयात क्यों रोनमा हो रहे हैं? मतलब क्या चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की क्या सख्ती आई हुई है? बहरहाल मैं तो इस पे ये कहूंगा कि ये मामला इतना सेंसिटिव है कि इसके ऊपर बात भी नहीं की जा सकती। मतलब कि काजी फाइज ईसा को भी डिफेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं तो नहीं कर सकता। कम अज कम क्यों नहीं कर सकता ये भी मैं आपको भी बताता हूं, और किस वजह से काजी फाइज ईसा की सख्ती आई हुई है, उन्होंने कौन सा ऐसा फैसला जारी किया। हम उस फैसले के ऊपर भी बात नहीं कर सकते, मैं कम अज कम उस फैसले के ऊपर भी बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये इतना सेंसिटिव और हसास मामला है कि जो भी बंदा इस टॉपिक के ऊपर बात करेगा फिर उसकी जान के लाले पड़ जाएंगे। मतलब कि आप ये समझ लें कि मैंने 2 दिन पहले ये जो वाकया पेश आया कि जिस तरह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर ने ये स्टेटमेंट दी थी कि जो कोई भी शख्स काजी फाइज ईसा का सर लेके आएगा, मैं उसे इनाम के तौर पर 1 करोड़ रुपया दूंगा। तो मैंने उस टॉपिक के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करवा दी। अब मुझे नहीं पता था कि शायद ये ऐसा टॉपिक है कि इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। मुझे जो सही लगा, जो बेहतर लगा, मैंने उसके ऊपर बात कर दी। और मेरा उस सारी गुफ्तगू में सिर्फ एक ही मेन टॉपिक था कि क्या हमारा मजहब इस बात की इजाजत देता है कि किसी के कत्ल का फतवा जारी कर दिया जाए। देखिए, काजी फाइज ईसा गलत हो सकता है, उसके फैसले से इख्तलाफ हो सकता है, यकीनन हो सकता है उसने गलत फैसला किया होगा, उसके ऊपर बात की जा सकती है, तनकीद की जा सकती है, उसे समझाया जा सकता है, फैसला दुरुस्त करवाया जा सकता है, वॉट जो कोई भी सूरत हाल है। लेकिन इस तरह से कह देना कि किसी का सर ले आओ तो उसे प्लाट दे दिया जाएगा, उसे दुकान दे दी जाएगी, सर ले आओ तो उसको 1 करोड़ रुपया इनाम दे दिया जाएगा। बहरहाल इस टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो रिकॉर्ड की तो काजी फाइज ईसा का सर तो पता नहीं उसकी क्या सूरत हाल रहे, अल्लाह बेहतर जानता है। चलिए, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। मुझे अपने सर की फिक्र पड़ गई, मुझे थ्रेट कॉल मिलनी शुरू हो गई, मुझे अपनी जान के लाले पड़ गए कि उसका सर खुदा न खास्ता बचाते बचाते कहीं मेरा अपना सर ही ना निकल जाए। मुझे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों की तरफ से धमकी मेज फोन कॉल्स मिलनी शुरू हो गई, टेक्स्ट मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस कि आपने वीडियो रिकॉर्ड कर दी है, आपने काजी फाइज ईसा को डिफेंड किया है, आपने क्या उनसे पैसे लिए हुए थे, आपने क्या गवर्नमेंट से पैसे लिए हुए थे, क्यों आपने इस तरह की वीडियो रिकॉर्ड की, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो फलां है टमका है, तुम भी फलां हो, हम तुम्हें ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। मतलब कि मुझे संगीन नताइज की धमकियां दी गई। हालांकि इसमें मैं समझता हूं कि मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने तो अपनी हद तक जो मुझे सही लगा, जो मुझे मुनासिब लगा, मैंने उसके ऊपर बात की। मैंने कहा कि हमारा मजहब अमन का मजहब है, वो तो मोहब्बत, अखलास और बर्दाश्त का मजहब है।
ہمارا مذہب تو اس طرح کسی چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے بارے میں ایسا فتویٰ جاری کر دیں. تو اس ٹاپک کے اوپر بات کرتے کرتے میرا خیال تھا کہ شاید میرے اوپر ہی کوئی نہ کوئی فتویٰ لاگو ہو جائے گا. جس طرح سے مجھے دھمکیاں ملیں اور مجھے فون کالز آئیں, الٹیمیٹلی مجھے تھریٹ کیا گیا کہ آپ نے اگر اس ویڈیو کو ڈیلیٹ نہ کیا تو پھر آپ کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا. بہرحال میں نے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا. ویڈیو یوٹیوب کے اوپر تھی یا فیس بک کے اوپر تھی, میں نے وہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر دیا. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی قدم ہے. اگر گورنمنٹ کے خلاف بات کریں تو گورنمنٹ کی طرف سے دھمکیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں, مقدمات کی دھمکیاں, اٹھا لینے کی دھمکیاں. اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی نہ کوئی بات کر دیں تو وہاں سے دھمکیاں ملنی شروع ہو جاتی ہیں. اگر کسی مذہبی جماعت کے بارے میں بات کریں تو وہاں سے دھمکیاں ملنی شروع ہو جاتی ہیں. بہرحال میں نے تو اب اس بات کے اوپر توبہ کر لیا کہ واٹ ایور جو کوئی بھی معاملہ ہو, کم از کم مذہبی جماعت کے اوپر تو میں بالکل بھی بات نہیں کروں گا. کیونکہ اگر کوئی دوسرا بندہ بات سننا پسند نہیں کرتا, بات کو برداشت کرنا نہیں کر سکتا, اس کے اوپر ڈبیٹ نہیں کر سکتا, مطلب کہ کوئی بھی بات کرتے ہیں آگے سے سیدھی یہ دھمکی ملے گی کہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں, آپ کو مار ڈالیں گے, آپ کو اٹھا لیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. چلیں بہرحال پھر بھی میں یہ ضرور کہوں گا کہ قاضی فائز صاحب کو میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا, اللہ بہتر جانے اس نے کیا 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 نہیں کیا. اتنا حساس معاملہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی فیور میں بھی بات نہیں کی جا سکتی. اتنا حساس معاملہ ہے کہ اس نے جو فیصلہ کیا جس کی وجہ سے اس کو یہ دھمکیاں مل رہی ہیں, اس فیصلے کے اوپر بھی بات نہیں کی جا سکتی, کیونکہ جو کوئی بھی اس ٹاپک کے اوپر بات کرے گا پھر اس کو اپنی جان کی فکر پڑ جائے گی. تو بہرحال بات کرنی چاہیے, ڈبیٹ کرنی چاہیے, تنقید کرنی چاہیے, لیکن میری اپنی ایک رائے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قانون موجود ہے, اس کے مطابق چلنا چاہیے. کسی بھی شخص کو قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شخص کے بارے میں اس طرح کا فتویٰ نہیں جاری کرنا چاہیے کہ جو کوئی بھی شخص فلاں بندے کی جان لے کر آئے گا. اس طرح تو پھر پاکستان کا ماحول عجیب و غریب ہو جائے گا کہ کوئی بھی بندہ کسی کے بارے میں بھی فتویٰ جاری کر دے کہ فلاں کی جان لے لو, فلاں کا سر لے آؤ تو تمہیں فلاں انعام ملے گا. تو اس طرح سے تو پھر پاکستان کا ماحول خراب ہو جائے گا. اچھا جی, دوسرے نمبر پہ بات کریں گے کہ رحیم یار خان میں کوکنگ آئل ٹینکر کی ٹریلر سے ٹکر ہو گئی اور تیل سڑک کے اوپر بہنا شروع ہو گیا. لوگ اکٹھے ہو گئے, آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, جس کے ہاتھ میں جو چیز آئی اس نے اٹھا لی. کسی کو شاپر ملا ہے, برتن ملا ہے, کوئی بھی چیز کسی کے ہاتھ میں آئی ہے تو اس نے وہاں سے جا کے تیل اکٹھا کرنا شروع کر دیا. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کیا ہو گیا. ہم مرنے سے بھی نہیں ڈرتے, حالانکہ سب کو پتہ ہے. پولیس وہاں کے چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ غلط کر رہے ہیں, آپ ایک سائڈ پہ ہو جائیں, یہ آئل ہے, یہ کوکنگ آئل ہے, یہ خطرناک ہے, یہ آگ پکڑ سکتا ہے, آپ کی جان کو نقصان ہو سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی لوگ باز نہیں آ رہے تھے. ایسے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے, دکم پیل شروع ہو گئی, باغم باغ شروع ہو گئی. ہر بندے کی یہ کوشش تھی کہ بس نہ وہ کوکنگ آئل مجھے مل جائے. کتنے کا ہوگا, مطلب کہ کیا ہوگا, 2 4 5 700 ہزار ہوگا. میں کہتا ہوں کہ کیا 5 700 ہزار یا 2000 کی ویلیو آپ کی زندگی اور جان سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ اس طرح کا ایک واقعہ ایک تقریباً 2 سال پہلے بھی پیش آیا, جب ایک آئل ٹینکر کا حادثہ ہوا, تیل سڑکوں کے اوپر بہنا شروع ہو گیا, لوگ اکٹھے ہو گئے, ہر بندے نے اپنی گاڑی کی ٹینکی بھرنی اور موٹر سائیکل کی ٹینکی بھرنی شروع کر دی, برتنوں میں تیل اکٹھا کرنا شروع کر دیا. مطلب کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ آپ کو ذرا احساس اس بات کا نہیں ہے کہ آپ کی زندگی زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ پٹرول, کوکنگ آئل, یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں. کیا پیغام جائے گا پورے پاکستان کے اندر, کیا پیغام جائے گا پوری دنیا کے اندر, یہ کہ پاکستانی لوگ کس طرح کے لوگ ہیں کہ مطلب کہ چند سکوں کی خاطر, چند پیسوں کی خاطر, ایک پٹرول کی خاطر, ایک کوکنگ آئل کی خاطر, ایک کوک کی بوتل کی خاطر. مطلب یہ چند دن پہلے بھی ایک واقعہ ہوا نا کہ ایک کوک کی گاڑی کو حادثہ ہوا, لوگ ایسے اکٹھے ہو گئے, باغم باغ بوتلیں اٹھا رہے ہیں, چوری کر رہے ہیں. مطلب بجائے اس کے کہ آپ ان کی مدد کریں, آپ چوری کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ آج جو واقعہ ہوا وہ بھی افسوسناک ہے. دیکھیں واقعہ ایک ہونا اٹس سیلف افسوسناک ہے, لیکن جس طرح کا لوگوں کا رویہ وہ اس سے زیادہ قابل مذمت اور قابل افسوس ہے. کوک والا جو واقعہ ہوا, لوگ اکٹھے ہوئے, چوری کی گئی, وہ بھی قابل مذمت ہے. اور اس سے پہلے میں نے جس طرح سے میں بات کر رہا تھا کہ وہ ایک پٹرول کی گاڑی کو حادثہ ہو گیا, آئل ٹینکر کو, تو لوگوں نے جس طرح سے اکٹھے ہو کے پٹرول اٹھانا اور چوری کرنا اور گاڑیوں کی ٹینکیاں بھرنا شروع کر دی. اس کا کیا نتیجہ نکلا تھا پھر الٹیمیٹلی؟ ظاہری بات ہے پٹرول ہے, ایک خطرناک چیز ہے, اگر وہ آگ پکڑ لے گی تو وہ آپ کو جھلسا کے رکھ دے گی, آپ کی جان لے لے گی. الٹیمیٹلی کیا ہوا,
کہ واقعی وہ حادثہ پھر اس حد تک شدت اختیار کر گیا، پٹرول کو آگ لگ گئی، بے شمار لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، بہت سارے لوگ معذور اور اپاہج ہو گئے. تو لہٰذا خدا کا واسطہ ہے کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کیا جائیں، کریں. اس طرح سے اچھا پیغام دنیا میں نہیں جاتا. مطلب کہ آپ کیا اس کے میں کیا کہوں، یہ بیوقوفی کہوں، نالائکی کہوں، جہالت کہوں، غربت کہوں، بھوک کہوں، بے روزگاری کہوں، کیا کہوں میں؟ تو کچھ خدا کا خوف کریں، اس طرح کی حرکتیں نہ کیا کریں. اچھا، جس کے علاوہ لاہور کے اندر آج ایک ٹارگٹ کلنگ کا بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن ڈاکٹر شاہد صدیق کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا. یہ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ ڈاکٹر صاحب اپنے بیٹے اور ڈرائیور کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے. جب جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد وہ واپس نکلے تو ایک نامعلوم گاڑی ان کے پاس آئی. اب اس گاڑی کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے فی الحال کہ وہ گاڑی کون تھی، کس کی تھی، اس گاڑی کے اندر جو لوگ موجود تھے وہ کون تھے. تو بہرحال ڈاکٹر صاحب جیسے ہی مسجد سے نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلے تو ان کے اوپر اچانک سے گولیاں چلنی شروع ہو گئیں، اور تقریباً 4 گولیاں ڈاکٹر صاحب کے جسم کے مختلف حصوں پر لگیں اور وہ زخمی ہو گئے. ان کو اٹھا کر ہاسپٹل کی طرف لے جایا جا رہا تھا کہ راستے میں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے خالق تیکی سے جا ملے، لیکن ان کے ساتھ جو ان کا گارڈ تھا، ان کا ڈرائیور تھا، ان کا بیٹا تھا، وہ بہرحال محفوظ رہے. لیکن یہ ایک ایسا افسوسناک واقعہ ہے کہ جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن وقوع ہو جانے کے بعد FIR کا اندراج ہو چکا ہے اور پولیس اس میں انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ آیا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کے اوپر حملہ کیا. اچھا، جس کے علاوہ قومی اسمبلی میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے قتل، فلسطینیوں سے یکجہتی اور اسرائیلی درندگی کے خلاف قرارداد پیش کی گئی، جسے متفقہ رائے سے منظور کر لیا گیا. چلیں، یہ ایک اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل جس حد تک ظلم کر رہا ہے فلسطینیوں کے اوپر، معصوم لوگوں کی جانیں لے رہا ہے، اس کو کچھ شرم نہیں آتی کہ اور گھر ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، مساجد ہیں، ہاسپٹلز ہیں، اسکول ہیں، وٹ ایور، آبادیوں کے اوپر بمباری کر رہا ہے. بڑی ہی بے دردی کے ساتھ لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے، شاید اس سے کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. حکومتی سطح پر اس کے اوپر آواز بلند کرنی چاہیے، اس کے اوپر اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے. اس کے علاوہ فلسطینی عوام کی مدد کرنی چاہیے اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اچھا، یہاں پر میں تحریک لبیک پاکستان والوں کو اپریشیٹ کروں گا کیونکہ انہوں نے اس موقف کے اوپر احتجاج ریکارڈ کروایا تھا اور حکومت نے یہاں پر تحریک لبیک پاکستان والوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، اور اس بات کو میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ کرنا چاہیے. دیکھیں، جس طرح سے وہ مظالم کر رہے ہیں، معصوم اور بے گناہ لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے. لیکن ہمارا میڈیا اس کے اوپر بالکل خاموش ہے، کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی جاتی، ڈیبیٹ نہیں کی جاتی. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو اس بات کی اجازت دی جانی چاہیے کہ اسرائیل جو مظالم ڈھا رہا ہے فلسطین کے اوپر، اس سارے ایشو کو ہائی لائٹ کرے، اور اس کے علاوہ اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں احتجاجی مظاہرے کیے جانے چاہیے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.